زندگی میں کیا ممکن ہے کیا ناممکن؟ ممکن کے آگے کی کہانی کیا ہوتی ہے اور ناممکن سے آگے کی کہانی کیا ہوتی ہے؟ 9 اپریل شام کو ایک پبلک سپیکنگ کلب کی میٹنگ کے بعد رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے، لیکن ایک سوچ عجیب طرح سے پریشان کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کام رہ گیا ہے، فیملی کا کوئی کام باقی ہے، یا بچوں کے اسکول کا کوئی مسئلہ ہے، یا کاروبار کی کوئی ٹینشن ہے۔ اس پریشانی کی وجہ اس سے بھی 3 دن پہلے ایک ملاقات دوستوں کے ساتھ رات کو ہوئی۔ کافی لیٹ تک بیٹھے رہے، بلکہ فجر ہو گئی، فجر پڑھ کر سوئے۔ وہ ملاقات پہلے سے طے شدہ بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ فون نہ اٹھانے کی سزا تھی، اور دوستوں نے کہا بس فوراً آ جاؤ اور بیٹھ کر کچھ بک ریڈنگ کرتے ہیں، کتابیں پڑھیں گے۔ کتاب پڑھنا، رسالہ پڑھنا میرے نزدیک سب سے بوریت والا کام ہے۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں۔ سلام ہے ایسے لوگوں کو۔ اور اس طرح کے سلام کے حقدار 3 اور لوگ بھی ہیں: عمران اکرم، عدنان علی اور ہدایت اللہ۔ عمران صاحب کے گھر میں ملاقات تھی، اور وہ شیدائی ہیں پڑھنے کے۔ لکھاری کا نام بول دیں، ان کو پتہ ہوگا اس نے آج تک کتنی کتابیں لکھی ہیں، اور تقریباً ہر کتاب انہوں نے پڑھی بھی ہوگی، خاص طور پر وہ کتابیں جو اردو میں چھپی ہیں، اور کم انہوں نے انگریزی کتابوں کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا۔ خوب انگریزی کتابوں کا رٹا بھی لگایا ہوا ہے۔ اردو کی شاعری آپ بات کر کے دیکھ لیں، وہ چھڑ جائیں گے، اور جب چھڑ جائیں تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ ان کو ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور شاعری بھی سننی پڑتی ہے، کتابوں کے ریفرنس بھی سننے پڑتے ہیں، اور ہاں، کتابیں لکھنے والے کی تعریفیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور عمران صاحب کی کمپنی کو 4 چاند لگانے کے لیے دوسرے صاحب عدنان علی، ان کے کیا کہنے، یہ تو مشہور ہیں کتابیں پڑھنے میں، بڑی معصومیت، بڑے ادب اور بڑے مدبر انداز سے، اور ان کے اندر عشقیہ مزاج نہ ہو یہ ممکن نہیں، بلکہ وہ تو کوئی خطرناک کہانی کو بھی جب پڑھتے ہیں لگتا ہے کوئی رومانٹک سٹوری پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا بڑا مسئلہ ہے، اور جو بھی ان کو سنتا ہے ان کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، اور اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، دل کرتا ہے وہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ اچھا، آپ برا مت مانیے گا، لیکن ایسے لوگوں کے ذہنی توازن پر مجھے ضرور شک ہوتا ہے، اور اگر آپ کی ان سے دوستی ہو جائے تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو پھر آپ کو بھی یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے بغیر کسی جرم کے۔ اور یہ تیسرے صاحب ہدایت اللہ، ان کے بھی کیا کہنے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی کمال آواز عطا فرمائی ہے، پڑھتے ہیں دل مو لیتے ہیں، گنگناتے ہیں سکون آتا ہے، تقریر کرتے ہیں کسی اور ہی جہاں میں لے جاتے ہیں۔ ویسے یہ اس دن ہماری ملاقات میں موجود نہیں تھے، لیکن نہ ہونے کے باوجود بھی ملاقات میں ہی موجود رہتے ہیں۔ ان 3 ہنسوں کے درمیان میں کب پھنس گیا یہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا، لیکن اب کیا کریں، اسے بھگتنا تو پڑے گا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ان باکمال شخصیات کے ساتھ۔ میں تو یہ مضمون لکھتے لکھتے بھی لمبی لمبی آہیں بھر رہا ہوں، تو سوچئے ان کے ساتھ بیٹھ کر میرا کیا حال ہوتا ہوگا۔ آپ برائے کرم میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ 9 اپریل سے 4 دن پہلے یہی کچھ ہوا، اور مجھے ان کے ساتھ 5-6 گھنٹے بیٹھ کر کچھ کتابیں پڑھنے اور سننے کا جرمانہ ہوا۔ اس دن ماحول تھوڑا عجیب تھا، ان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی کچھ کتابیں پڑھی، کچھ مضمون پڑھے۔ اس کے رد عمل میں وہ خواہ تعریف کرے جا رہے تھے کہ امجد تم تو بہت اچھا پڑھتے ہو اردو کو۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اور اندر ہی اندر سے مجھے خوشی ہونے لگی کہ کوئی اچھی چیز آ رہی ہے تو کیوں نہ لی جائے۔ اس طرح کچھ گھنٹوں تک اردو کے مضمون پڑھتے رہے،
اردو کی شاعری پڑھتے رہے اور ان کے اندر واصف علی واصف صاحب کی کافی مضمون شامل تھے۔ باری باری ہم ایک ایک مضمون پڑھتے اور اس کو سمجھتے ہوئے خیالات میں جا کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور محسوس کرتے کہ یہ کہانی اس وقت کیسے لکھی گئی ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور کچھ دیر کے بعد پھر ہم نے اپنے اپنے پرانے زمانے کی لکھی ہوئی تحریریں ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دیں، جس میں جب مجھے موقع ملا تو میں نے بھی کچھ کوٹس شیئر کرنی شروع کی۔ وہ انگریزی میں ہیں جو میں نے سن 2013 سے لکھنی شروع کی تھی۔ میں پڑھتا گیا، وہ تعریفوں کے پل باندھتے گئے۔ میں اور پڑھتا گیا اور ایک وقت یہ آ گیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سے تمہیں لکھنا چاہیے، تمہارے پاس بہت مواد ہے۔ میں نے کچھ سفر کی کہانیاں بھی شیئر کی کیونکہ اب تک میں 85 ملکوں اور 150 سے زیادہ شہروں کا سفر کر چکا ہوں۔ کچھ کہانیاں بتانے اور سنانے کے دوران انہوں نے مجھے زور دیا اور انسسٹ کیا کہ تمہیں ضرور لکھنا چاہیے۔ انہوں نے مستنصر حسین طارق صاحب جو سفر نامے لکھتے ہیں ان کے بارے میں بتایا اور ان کی پوری تاریخ بتائی کہ انہوں نے کب لکھنا شروع کیا، ان کی کتنی کتابیں ہیں اور کس طرح لکھتے ہیں۔ ان کی ریفرنس دے کر مجھے محسوس کرایا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس ملاقات نے میرے ذہن میں سواری کر لی تھی۔ اب یہ معاملہ مجھے پریشانی دے رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ دوستوں نے بول دیا ہے کہ کرنا ہے اور بڑے اعتماد سے بولا ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ وہ چیز دماغ میں چکر لگاتی رہی تھی اور تو اسی طوفان نے مجھے مجبور کیا اور جمعرات کی رات میں بیٹھ گیا لکھنے کے لیے اور یورپ کے شہر سربیا کا چکر لگایا تھا دسمبر میں 2018 میں۔ اس دوران میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور اس پر ایک مضمون لکھ ڈالا، سربیا کے پتھر کے عنوان سے۔ اب مضمون میں نے صبح سویرے ان کے ساتھ شیئر بھی کر دیا واٹس ایپ پر اور انہوں نے تعریفوں کے پھر پل باندھ دیے کہ دیکھا ہم کہتے تھے نا آپ لکھ سکتے ہیں، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ اس طرح کی باتیں سن کر اچھا بھی لگا، بوجھ بھی محسوس ہوا، ذمہ داری بھی محسوس ہوئی۔ اب کیا کرنا چاہیے آگے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس روز کے بعد میری روزمرہ کی زندگی میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا کہ مجھے کوشش کرنی ہے کہ ہر روز ایک مضمون یا ایک کالم ضرور لکھنا ہے، اور اب تک اس بات کو ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے یا تقریباً ہفتہ ہوگا، اور باقاعدگی سے روزانہ ایک مضمون لکھتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں، اور اس کو پڑھنے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ خوشی بھی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی محسوس ہوتی ہے، اور دل ہی دل میں دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا کر دی۔ یہ ساری کی ساری ناممکن سے آگے کی تحریک عمران صاحب کے گھر میں بیٹھ کے چلی، جس جگہ بیٹھ کر اکثر بلکہ ہمیشہ پڑھی لکھی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے بور کرنے والے دوست موجود ہیں؟ اگر ہیں تو سوچئے گا ضرور کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بار اس چیز کو کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا اور آپ کو زندگی میں ایک مختلف رخ نظر آئے گا، جس طرح مجھے زندگی میں ایک اور رخ نظر آیا۔ جو چیز میرے لیے ناممکن تھی، آج اسے کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں اور وہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ذہن میں ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی 30 مضمون مکمل ہو جائیں گے میں ایک کتاب جاری کروں گا۔ اس کتاب کا نام ہوگا پھرتی زندگی۔ ویسے میں اس بات کا بہت بڑا قائل ہوں کہ انسان کو ہر چیز خود سے کرنی پڑتی ہے، اس کی خودی کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کو آگ دینے کے لیے، ایک چنگاری دینے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو محسوس کراتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چیز ہے جو اس زمانے کی ضرورت ہے۔ اور میں بھی تو اسی زمانے کا حصہ ہوں۔ زمانے نے میری اب تک کی زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں اور آگے والی زندگی میں بھی ضرورتیں پوری کرے گا، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ ہم اس زمانے کو کتنا واپس کرتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ اس تحریر کو سننے کے بعد
آپ نے ایک بار وہ کام کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے جس کے بارے میں کسی نے آپ سے کبھی کہا تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو کم از کم کل آپ کو افسوس نہیں رہے گا کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ ہم انسان تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، کامیابی تو وہی دیتا ہے، اللہ، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔